أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ يسألك أهل الكتاب، پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم، کہ آپ اتار لائیں ان پر کتاب من السماء، کوئی خاص کتاب آسمان سے۔ فقد سالو، پس تحقیق یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑے۔ فقالو، تو انہوں نے ان سے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، کہ دکھا ہمیں اللہ کھلے بندوں۔ فاخذتہم، پس پکڑا انہیں، الصاعقۃ، بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ آ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں۔ فعفونا عن ذلک، پس ہم نے درگزر کی اس سے۔ وآتینا موسیٰ، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، غلبہ واضح۔ ورفعنا، اور ہم بلند کر لائے، فوقہم، ان کے سروں پہ، الطور، طور پہاڑ، بمیثاقہم، ان کے عہد کی وجہ سے۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکے ہوئے۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا فی السبت، نہ حد سے تجاوز کرو ہفتے کے دن میں۔ واخذنا، اور ہم نے لیا منہم، ان سے، میثاقا غلیظا، پختہ پکا عہد۔ یہود اور نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اسی کے ضمن میں یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے یہ یہود و نصارہ اور خاص کر یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی بار ایک مجموعہ کتاب کی شکل میں تورات کے نام سے دیا گیا تھا، ایسے ہی آپ بھی ایک ہی بار کوئی کتاب لا کر ہمیں پیش کر دیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ کوئی ماننے کے لیے نہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اپنے پیغمبروں سے بھی بڑے بڑے مطالبے کرتے رہے اور وہ پورے بھی ہوئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے اور انکار کرتے رہے۔ اور بعض مطالبے ایسے کیے تھے جو بے ادبی کے زمرے میں آتے تھے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، اپنی ایسی
بدی قسم کی حرکات سے، تو اس کا ذکر ہے یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی، ان تنزل علیہم کہ آپ اتار لائیں ان پر، کتاب من السماء کوئی ایک خاص کتاب آسمانوں سے، یعنی آپ آسمان سے کتاب لے کر کے انہیں پیش کریں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ کے لیے کتاب تمہارے لیے لایا ہوں میں، اس کو تم پڑھو، اس پر ایمان لاؤ۔ فرمائیے اگر آپ سے مطالبہ کیا ہے تو اس سے پہلے اس سے بھی بڑا مطالبہ یہ حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ فقد سالو، بس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا، اور وہ کیا ان کا مطالبہ تھا، سوال تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا جہرتن، کھلی نظر سے۔ یہ دوسرے پارے میں اس کی، تیسرے پارے میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب تورات لے کر کے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم تو ایسے نہیں مانیں گے، ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا تو اپنی طرف سے یہ کتاب بنا کے لے آیا، ہم تو تب مانیں گے جب ہم اللہ کو خود دیکھیں اور اللہ سے ہم براہ راست ہم کلام ہوں، اور اللہ ہمیں کہے کہ یہ میری کتاب موسیٰ کے پاس ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں اور اللہ سے بات کریں، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تیار ہو جاؤ۔ 70 ان کے سرکردہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور طور پر آپ تشریف لائے، اور ان لوگوں نے وہی مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ اب دکھا دے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس سے یہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ صراحتاً بے ادبی کا مطالبہ تھا اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی والا معاملہ تھا۔ جبکہ اللہ کو دیکھنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا رب العزت میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ پائے گا، البتہ میں اپنی تجلی کا ظہور کرتا ہوں۔ تو اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کا ظہور کیا تو اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ پڑنے والی تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے، فخر موسیٰ صاعقا، اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو یہ قوم کا جو مطالبہ تھا بہت ناگوار تھا، تو اس کی وجہ سے فاخذتہم الصاعقہ، پکڑ لیا انہیں ایک بجلی نے، آسمان سے ایک بجلی آئی اور اس بجلی نے ان 70 کے 70 رئیسوں کو جلا کے کوئلہ بنا دیا۔ بظلم، یہ ان کو جو سزا ملی تو اس بے ادبی کی ملی، ظلم اور زیادتی جو انہوں نے کی تھی، یہ بہت بڑی بے ادبی کا مطالبہ تھا، اس وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی، کیونکہ اللہ جب بھی کسی انسان کو پکڑتے ہیں تو بے وجہ نہیں اور بغیر اس کے گناہ کے، اس کے جرم کے پکڑ نہیں کرتے، بے ظلم، ان کے اپنے ظلم اور اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ ہوا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر آگے تفصیل سے ذکر ہے 9 پارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی، یا رب العزت یہ تو میں قوم سے مانگ کے لایا تھا یہ لوگ،
اب واپس اکیلا جاؤں گا، یہ پہلے ہی مجھ پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، یہ منہ پھٹ قسم کے لوگ ہیں، اب میں جاؤں گا تو یہ میرا کیا حشر کریں گے، تم ہمارے لوگ مروا کے آ گئے ہو۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی اتہلکنا بما فعل السفہاء، اے رب العزت ان بے وقوفوں کی احمقانہ حرکت کی سزا ہم سب کو تو نہ دے، تو مہربانی فرما کے ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان 70 کو پھر زندہ کر دیا اور ان کو پھر واپس اپنی قوم کے پاس لائے۔ اور ثم اتخذوا العجل، اس کے علاوہ ایک اور موقع پر پھر بنا لیا ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو شرک سمجھایا تھا، توحید سمجھائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا، آپ کی نبوت کا سچا ہونا، اس کے دلائل حضرت موسیٰ نے ان کو دکھائے تھے، لیکن ایسی بے صبری اور بدبخت قوم تھی، کسی بات پہ ٹکتے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات لینے طور پہ تشریف لے گئے، اور آپ کی عدم موجودگی میں کوئی لمبا زمانہ نہیں تھا، 40 دن تھے صرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے الگ رہے، تو ان دنوں میں اس قوم کا ایک شاطر آدمی تھا، سامری کے لقب سے مشہور تھا، اور موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قریبی رشتہ دار تھا، بعض نے چچا زاد لکھا ہے۔ اس شخص نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آ رہی تھی، جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا، حضرت موسیٰ کو بحر کلزم سے اللہ نے پار کیا، تو اس موقع پر جو حضرت جبریل تشریف لائے تھے، وہ مٹی اس نے سنبھال کے رکھی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں آپ نگران بنائے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام ذرا نرم طبیعت کے آدمی تھے، اور یہ قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ اس موسیٰ ابن ظفر بنو سامرہ اس کے قبیلے کا نام تھا، اسی بنا پہ سامری بولا جاتا تھا، قرآن نے بھی اس کو سامری کہا۔ تو جو بنی اسرائیل کی عورتیں قبطیوں کی، فرعونیوں کے زیورات لے کے آئی تھیں مصر سے، وہ زیورات انہوں نے پھینک دیے کہ یہ تو ہم ان سے امانت کے طور پر لائے تھے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس لیے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ تو اس سامری نے ان سب کو جمع کیا اور ان کو پگھلا کے بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس کے ذہن میں شیطنت آئی، وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام کی سواری اونٹ کے گھوڑے کے سموں سے اٹھائی تھی، وہ اس نے اس کے پیٹ میں ڈال دی۔ اس میں اللہ نے حیات کا مادہ رکھا ہوا تھا، جب وہ پیٹ میں ڈالی تو وہ بچھڑا، جو بچھڑے کی آواز ہوتی ہے، وہ آواز اس میں سے نکلنے لگی۔ تو سامری نے کہا دیکھا تم نے، یہ تمہارا خدا ہے اور یہ خدا بول رہا ہے تم سے۔ اس میں مسلسل آواز نکل رہی تھی اور کہتا تھا یہ خدا ہے تمہارا اور تمہارا خدا بول رہا ہے، تو تم اس کی پوجا کرو۔ تو قوم کو اس نے اس شرک کی لت میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن قوم سمجھی نہیں، اور بہت کوشش کی حضرت ہارون نے، لیکن وہ لوگ مانے نہیں آپ کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ اس کی اطلاع فرمائی، آپ واپس تشریف لائے، سخت غضبناک تھے، آتے ہی بھائی کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا اور فرمایا کہ میری عدم موجودگی میں تو نے کیوں نہیں خیال کیا ان کا۔ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے میری ماں جائے،
کہ میں نے پوری کوشش کی ان کو روکنے کی، لیکن یہ لوگ رکنے کو نہیں تھے۔ اس سے زیادہ میں نے اقدام نہیں کیا کہ یہ لوگ آپس میں پھٹ جائیں گے اور پھر آپ مجھے کہیں گے کہ تو نے اس قوم میں فتنہ ڈال دیا۔ اور اگر میں اس سے زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو کادو یقتلوننی، تو پھر قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہ اس قدر شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بھائی بے قصور ہے، تو پھر آپ نے قوم سے خطاب کیا اور انہیں ملامت کی، تو وہ لوگ سمجھے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے شرک کر دیا، تو اس کی سزا اللہ نے پھر یہ ٹھہرائی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اس کی سزا اس شرک کی یہ ہے کہ اب تم سب مشرک آپس میں ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، جو اللہ نے ان کو سزا دی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود بعد اس کے کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح دلائل حضرت موسیٰ کے دین کے سچا ہونے کے۔ فعفونا عن ذلك، پھر ہم نے درگزر کی ان سے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ واضح، یعنی آپ کا رعب ایسا تھا کہ اس قتل کی سزا کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے، اس سے بچنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو، تو آپ کے رعب کی وجہ سے وہ لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ کا سلطان مبین تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے، اللہ کے حکموں پر چلو گے، جو جو اللہ نے تمہیں حکم دیے ہیں۔ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا کہ اس میں عبادت صرف کرنی اور کوئی کام نہیں تم کر سکتے، صرف عبادت میں رہو گے، اور تجارت اور ادھر ادھر کے کام، کوئی مشاغل، وہ سب ممنوع قرار دیے۔ اور اسی طرح جہاد کا انہیں حکم دیا تھا، تو انہوں نے ان سب سے انحراف کیا، تو اللہ نے پھر ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا اور اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سروں پہ اللہ نے کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ اب کہو کہ جو حکم میں نے تمہیں دیے ان کی پابندی کرو گے، آئندہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے پھر اقرار کیا کہ یا رب العزت اب ہمیں معاف کر دے، یہ طور کو پیچھے ہٹا دے، ہمارے سروں پہ نہ گرانا، ہم اب تیرے حکموں کی پابندی کریں گے۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور بلند کر لائے ہم فوقہم ان کے سروں پر الطور پہاڑ۔ تو بعض نے لکھا کہ طور پہاڑ کو اللہ نے اس کے دامن میں یہ لوگ کھڑے تھے تو ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پہ طور گرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے معاملہ، بلکہ طور کو اللہ نے جڑوں سے اکھاڑ کے صاحبان کی طرح سروں پہ ان کے لا کے اس کو کھڑا کر دیا تھا۔ ورفعنا، ہم نے ان کو ان کے اٹھا لائے ان کے سروں پر طور پہاڑ بمیثاقہم، ان کے عہد کی وجہ سے کہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا انہیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدا، جھکتے ہوئے۔ ایلیاء ایک قریب شہر تھا، فرمایا کہ یہاں ان لوگوں کے خلاف تمہیں جہاد کا حکم ہے اور یہاں تم داخل ہونا، لیکن اللہ کے حضور جھکتے ہوئے۔ لیکن ان لوگوں نے اس میں بھی الٹ کام کیا کہ بجائے جھک کے بے ادبی کے انداز سے اس میں داخل ہوئے، تکبرانہ طریقے سے، اور اسی طرح کہا تھا اللہ جل شانہ نے کہ حطۃ کا لفظ زبان پہ کہ اللہ ہمارے قصور معاف کر دینا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، اس لفظ کو بدل کے حنطۃ کہنے لگے، جس کے معنی تھے کہ ہمیں گندم روٹی چاہیے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ یہ ایسے نہ کرنا، یوں
جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، ایسے ہی ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، نہ تم حد سے نکلنا، نہ تجاوز کرنا حد سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے معاملے میں، یعنی ہفتے میں صرف عبادت کرنا، تجارت اور کوئی کام نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے ہفتے والے دن میں بھی مچھلیوں کا شکار کیا اور اپنے روزگار کا سامان کیا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، مضبوط قسم کے عہد ہم نے ان سے لیے تھے، لیکن یہ بار بار اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو گزشتہ قوموں کے واقعات قرآن کریم بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً یہود و نصارہ کے تذکرے، ان کی اخلاقی گراوٹیں اور ان کی اخلاقی خرابیاں، تو اس سے مقصود اس امت کو آگاہ کرنا ہے کہ تم ان کی روش اور ان کے طرز کو نہ اپنانا، ورنہ جیسے وہ خدا کی لعنت کے حقدار ٹھہرے تو تم بھی خدا کی لعنت کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ اور جیسے خدا کا غضب ان پہ ٹوٹا بار بار اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو ایسے ہی اگر تم بھی ان کی طرح احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرو گے تو خدا کا غضب تم پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔